اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس بندے نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، دور کر دی، راستہ صاف کر دیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَمَن تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس کی ایک بھی نیکی قبول ہو گئی اللہ کے برا ہو اس فیشن کا جو اس مسلمان کو اپنے نبی کا حکم ماننے سے روکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ کھاتے کھاتے جب پانی پیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے بائیں ہاتھ سے، اور جیک کس کا لگاتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کا۔ تو پکڑا ہوا تو بائیں ہاتھ سے ہی، اب جب کہو تو بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، ارے بھائی آپ کو نہیں پتا برا ہو اس پہ۔ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، حلال کر لیتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ پہلے لڑکی کو لایا، بعد میں اعرابی کو لایا۔ والذی نفسی بیدہ ان یدی مع یدہ، اللہ کی قسم میرا ہاتھ اب اس کے ہاتھ۔ ہماری اکثریت کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتی ہے، بسم اللہ ہمیں یاد نہیں رہتی، یا کچھ لوگ اس کو بالکل معمولی چیز سمجھ کر اس کو بلا دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو ماشاءاللہ یہ بھی نظریہ ہے، کہتے ہیں جب بھوک زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ امام مسلم رحمہ اللہ
اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہرگز کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھ، نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس کو چھوٹا اور معمولی مت سمجھ، کیونکہ ہو سکتا ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ نیکی کے جس کام کو بندہ چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، معمولی سمجھ کر اس کو نظر انداز کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس نیکی کے کام کے اندر جسے عام اور حقیر سمجھ کر چھوڑا جا رہا ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہو، اور اس میں اس آدمی کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت رکھی ہو۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں معاویہ بن قرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی راستے پر جا رہا تھا، تو جاتے جاتے راستے میں اچانک ان کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی اور انہوں نے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ ہم جا رہے تھے، آگے ایک اور تکلیف دہ چیز آئی، تو کہتے ہیں میں نے اس تکلیف دہ چیز کو اٹھایا اور راستے سے دور کر دیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھتیجے تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا چچا جان آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بھی کر لیا۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا من امات ادم من طریق المسلمین کتبت لہ حسنہ، کہ جس بندے نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، دور کر دی، راستہ صاف کر دیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَمَن تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس کی ایک بھی نیکی قبول ہو گئی اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہو۔ حالانکہ یہ کام دیکھنے میں معمولی لگتا ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اور سنن ابی داود میں دیگر حدیث کتابوں میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، ایک ایسے بندے نے لم يعمل خيرا قط کہ جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اس نے راستے سے کانٹوں والی ایک ٹہنی اٹھا کر دور کر دی، اس کانٹوں والی ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا۔ وہ ٹہنی یا تو درخت سے بڑی ہوئی تھی اس نے کاٹ کر ہٹا دیا، یا راستے میں پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا، تو اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی۔ اور آدمی کون؟ آپ فرماتے ہیں اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی، فشکر اللہ لہ بہا، اللہ نے اس عمل کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا، فادخلہ الجنۃ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ زندگی میں نیکی کا کام لم یعمل خیرا قط، پوری زندگی گزر گئی لیکن اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، راستے سے گزرتا ہے، کانٹے دار ٹہنی کو ہٹاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کی، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے ایک آدمی کی روح کو فرشتوں نے قبض کیا۔ جب روح کو قبض کر لیا تو اس سے پوچھنے لگے اعملت من الخیر شیئا، کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ زندگی اللہ نے دی تھی، کوئی نیکی کا کام، کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے کوئی نیکی کا کام کیا۔ فرشتے کہنے لگے تذکر، یاد کر، سوچ اور یاد کر، شاید کو کیا ہو۔ اس نے کہا مجھے ایک بات صرف یاد ہے، انی کنت اداین الناس، میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، تجارت اور کاروبار کرتا تھا، وآمر فتیانی، اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا تھا، انذروا المعسر، کہ جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دو، وتجوزوا عن الموسر، اور اگر کوئی کھاتا پیتا بھی ہے، خوشحال بھی ہے، اس سے بھی درگزر کر دو، یعنی مانگنے میں اس سے سختی مت کرنا، درگزر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی یہ بات سنی، یہ بندہ بھی کون ہے؟ کوئی نیک کام نہیں کیا ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، اللہ تعالی نے جب اس کی یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا تجوزوا عنہ، میرے فرشتوں تم بھی اس کو معاف کر دو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام حقیر نہیں ہے، نیکی نیکی ہی ہے، چاہے اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے دیکھنے میں وہ بڑی لگے یا چھوٹی لگے، کیونکہ عین ممکن ہے اللہ تعالی ایک ادنا سی نیکی کی وجہ سے میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہم احادیث کے اوپر غور کریں تو اس قسم کی مثالیں بکثرت ہمیں ملتی ہیں۔ اور آج ہماری حالت کچھ ایسی ہے کہ ہم بہت ساری نیکیوں کو حقیر جان کر، چھوٹا سمجھ کر، معمولی جانتے ہوئے
اہمیت نہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک ایک نیکی ایسی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں اللہ نے کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، کتنی زیادہ خیر و برکت رکھی، ہمیں نہیں علم اس چیز کا، تو کیونکہ اہمیت ہوتی نہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں بالکل چھوٹی ہوتی ہے، حقیر ہوتی ہے، لہٰذا ان کو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ آج ہمارا کچھ یہ ذہن بن چکا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہاتھ لگے، ایسا ورد کوئی ہاتھ لگے، ایسی کوئی ترکیب ہاتھ لگے، ٹائم بھی تھوڑا لگے، ثواب بھی زیادہ ملے، اور سیدھا کدھر جائیں، جنت میں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ راستے کیا کریں، جنت میں جانے کے لیے تلاش کریں، اور ان کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نیکیاں، حالانکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر داخل ہیں، ہم وہ کام روزانہ کرتے ہیں، لیکن اس ذہن اور نظریے کے ساتھ نہیں کرتے جس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اور وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہے، وہ کام ہم کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، اور ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے اور لازمی کرتا ہے، لیکن وہی بات ہے، اہمیت نہیں ہے، معمولی سمجھتے ہیں، کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اجر و ثواب سے تو محروم ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان کاموں کے اندر اللہ نے جو خیر و برکت رکھی ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ نیکی کو حقیر جاننے کا، کہ جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ اب ان کاموں کی فہرست تو بہت طویل ہے، میں صرف چند ایک کا ذکر کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے جو صحیح بات ہے وہ آپ کو بتانے کی اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کھانا کون کون کھاتا ہے؟ کھانا کون کون کھاتا ہے؟ یہ بہت سارے بندے خاموش بیٹھے، لگتا ہے نہیں کھاتا، نہیں کھاتے۔ میں نے شروع میں 2-3 بار کہا ہے، روزمرہ کے ہمارے کام ہیں، اور روزانہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر بندہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، جتنا بھی ڈائٹنگ کر لے، جتنا بھی وہ کر لے، ایک بار تو کھانا ہی پڑتا ہے، کھانے شریف سے ایک بار واسطہ پڑتا ہی ہے، کھانا پڑتا ہے، زندہ کیسے رہیں گے؟ اچھا، کھانا تو ہر بندہ کھاتا ہے، لیکن کھانے کے بارے میں آج ماشاءاللہ ہمارا درس کھانے پینے کے متعلق ہے، گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کھانا ہر بندہ کھاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ سکھائی، حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو چھوٹے سے بچے تھے، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، اور میرا ہاتھ پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے لے رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ کھانا کس کے ساتھ کھا؟ اللہ کے نام کے ساتھ کھا، بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ اب ہم اس چیز کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے، ہماری اکثریت کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتی، بسم اللہ ہمیں یاد نہیں رہتی، یا کچھ لوگ اس کو بالکل معمولی چیز سمجھ کر اس کو بھلا دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو ماشاءاللہ یہ بھی نظریہ ہے، کہتے ہیں جب بھوک زیادہ لگی ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیوں؟ کھانا زیادہ کھایا جائے۔
یہ بھی کچھ لوگوں سے سنا گیا ہے۔ بھوک جب زیادہ لگی ہو تو اگر 4-5 بیٹھے ہوں تو کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیوں؟ آج زیادہ کھانے کا موڈ ہے۔ تو بسم اللہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک آپ پہلے ہاتھ نہ لگاتے کھانے کو اور جب تک آپ شروع نہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم جمع تھے، اکٹھے بیٹھے تھے، تو کھانا لایا گیا، کھانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع نہیں کیا تھا، اچانک ایک لڑکی ایسے آئی گویا کہ اس کو کوئی کھینچ کر لا رہا، اس کو کوئی زبردستی دھکیل کر لا رہا ہو، اور اس لڑکی نے کھانا شروع ہونے سے پہلے اس برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر کھانا لینا چاہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے بھی وہی کام کرنا چاہا جو اس لڑکی نے کرنا چاہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور پھر ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، حلال کر لیتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ پہلے لڑکی کو لایا، بعد میں اعرابی کو لایا۔ والذی نفسی بیدہ ان یدی مع یدہ، اللہ کی قسم میرا ہاتھ اب اس کے ہاتھ کے ساتھ ہے، یعنی میں نے پکڑا اس لڑکی کو اور اس اعرابی کو، لڑکی کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، شیطان کے ہاتھ کو پکڑا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا اس سے شروع کرائے، لڑکی سے یا اعرابی سے، اور اپنا حصہ وصول کر لے۔ تو جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، شیطان سمجھتا ہے میرا حق آ گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ کیسے؟ آپ نے دعا سکھائی ہے، بسم اللہ ہی دعا سکھائی ہے نا آپ نے، اللہ کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، وعند طعامہ، جب کھانا کھاتا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے۔ قال الشیطان، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر کے اندر نہ کھانا ملے گا نہ ٹھکانہ ملے گا، کیونکہ جب یہ بندہ گھر میں آیا تھا اللہ کو یاد کرتے ہوئے آیا تھا، اور کھانا کھا رہا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، لہذا یہاں سے چلو یہ اپنی لائن کا بندہ نہیں ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے چیلوں سے یہاں پر کھانا بھی نہیں، یہاں پر سونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وَإِذَا دَخَلَ، اور جب آپ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتا ہے، لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ماشاءاللہ گالیاں دیتا ہوا جاتا ہے، غصہ کرتا ہوا جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، دعا نہیں پڑھتا گھر میں داخل ہونے کی، اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ آ جاؤ ادرکتم المبیت والعشاء، کھانا بھی مل گیا ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا اور ٹھکانہ بھی مل گیا، رہنے کے لیے جگہ مل گئی اور کھانے کے لیے کھانے کی چیز بھی مل گئی۔ یہ نقصان ہے، جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں بالکل معمولی سمجھ کر حقیر جان کر چھوڑ دیا، یہ اس کا نقصان ہے۔ اور پھر گھر کے اندر لڑائی نہ ہو تو کیا ہو، پھر جھگڑا نہ ہو تو کیا ہو، پھر تو میں نہ ہو تو کیا ہو، پھر کیوں؟ شیطان قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس گھر کے اوپر،
اس گھر کے اندر اپنی فوج اور لشکر سمیت داخل ہو کر بیٹھا ہے، کام معمولی سا ہے، اس کو چھوڑا، اس کے نتیجے میں شیطان اس گھر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ کام معمولی سمجھ کر ہم نے چھوڑ دی۔ اسی طرح اسی کھانے کے مسئلے میں ہی ایک چیز جس کو ہم بالکل معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتے، وہ ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا۔ کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، اگر دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں بھی کھائیں گے تو کیا اسلام چلا جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں اللہ نے بنائے، جس سے بھی کھا لو، دونوں اللہ نے بنائے ہیں، جس سے بھی کھا لو، اب اس سے کیا ہے، ابھی دائیں سے کھاؤ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم الطعام، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے فلیأکل بیمینہ، وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب پیے کوئی پینے کی چیز جب پیے تو کس ہاتھ سے پیے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ پیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان کھاتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے اور پیتا بھی بائیں ہاتھ سے۔ تو اس بات کا تو کوئی مطلب نہ رہا، دونوں اللہ نے بنائے، جس سے بھی کھا لو۔ اب جو بندہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے، شیطان اس کے اوپر قابو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ کیوں؟ شیطان کا کام وہی کر رہا ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہی بندہ کر رہا ہے۔ اب وہ اس کے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ اور کچھ لوگوں نے آج انگریز کو دیکھتے ہوئے، یہودی عیسائی اور کافر اور مشرک کو دیکھتے ہوئے جناب فیشن بنا لیا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا فیشن ہے۔ او برا ہو ایسے فیشن کا جو مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنائے، برا ہو اس فیشن کا جو اس مسلمان کو اپنے نبی کا حکم ماننے سے روکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ کھاتے کھاتے جب پانی پیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے بائیں ہاتھ سے، اور جیک کس کا لگاتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کا۔ تو پکڑا ہوا تو بائیں ہاتھ سے ہی۔ اب جب کہو تو بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، ارے بھائی آپ کو نہیں پتا گلاس خراب ہو جائے گا۔ شیطان نے دیکھیں کیسا وار کیا، گلاس خراب نہیں ہونے دیا، نبی کی سنت جاتی رہی۔ گلاس کی زیادہ اہمیت ہے، گلاس کی ہمارے نزدیک اتنا اس کا خیال ہے، اتنا خیال ہے، گلاس خراب نہ ہو، نبی کی سنت جاتی ہے، چلے جائے۔ یہ معمولی باتیں سمجھ کر ہم یہ کرتے ہیں۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے معزز ہو سکتی ہے، اس قوم کو اللہ دنیا کے اوپر غلبہ کیسے دے سکتا ہے جو اپنے نبی کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا؟ کیسے وہ قوم اس دنیا کے اندر عزت پائے گی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کے اوپر اس کو فتح نصیب کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کے اندر بھی، جن کو ہم بالکل معمولی درجہ دیتے ہوئے اور کچھ اس کو بالکل بھلا چکے ہیں اور کچھ اس کو فیشن کی نظر کر چکے ہیں، جب تک ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے اس وقت تک اسی طرح ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی رہے گی، اگرچہ یہ باتیں میں اور آپ کتنا ہی معمولی کیوں نہ سمجھیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے، فرمایا لا یأکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بها، ہرگز تم میں سے کوئی بندہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھائے نہ پیے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ یہ کام شیطان کا ہے، شیطان کھاتا بھی الٹے ہاتھ سے، پیتا بھی الٹے ہاتھ سے۔ معمولی سمجھ لیا بالکل، حالانکہ یہ نیکی ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی نیکی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جس چیز کا بھی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو کرنا نیکی ہے، ثواب ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اس سے رک جانا یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ نیکی ہے جس کو آج ہم نے حقیر جان کر چھوڑ دیا۔ اور پھر شیطان کیا ہو گیا ہمارے اوپر، گھر کے اندر بھی اللہ کا ذکر نہیں، کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں، اور کھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ کس کے ساتھ، پھر الٹے ہاتھ کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو پھر عزت اور برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے آپ بتائیے کہاں سے آئے گی؟ سارا کام ہی شیطان کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے تو کیسے آئے گا؟ اسی طرح کھانے کے دوران ایک اور چیز جس کا ہم خیال نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ جب لقمہ گر جائے، ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کسی نے یاد کیا ہوگا، یہ تو ابھی میں بتاؤں گا کون یاد کرتا ہے، کسی نے یاد، کوئی میرا پیارا مجھے یاد کر رہا ہوگا، ہاں جی، محبت کرنے والا، چاہنے والا، اتنی اچھی چیز کھا رہا تھا، اب لقمہ گرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا تھا۔ وہ یاد کرے نہ کرے کوئی اور یاد ضرور کرتا ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لقمہ گر گیا دوبارہ مت کھانا، دوبارہ مت اٹھانا اس کو، ہاں بے برکتی ہو جائے گی، برکت چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بدشگونی مراد لیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب کھانا کھاتے ہوئے تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو آپ نے فرمایا اس کو اٹھائے، وَلْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى، اگر اس پر کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہے، کوئی تنکا ہے، مٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو کیا کر دے، صاف کر دے، وَلْيَأْكُلْهَا، اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو لقمہ جب گرتا ہے تو شیطان یاد کرتا ہے، کون یاد کرتا ہے؟ شیطان یاد کرتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے ہاتھ مارتا ہوں مجھے بھی دے، خود ہی کھا رہا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں نا اس کے کھانے کے، کبھی بسم اللہ بلا کر کھا لیتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھلا کر کھا لیتا ہے، اور کبھی لقمہ گرا کر، کیوں اس نے بھی گزارا کرنا ہے اپنا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اٹھائے اور اس کو صاف کر لے اور اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اب اس کو اتنی بھوک پڑی ہے نیچے گر کے بار بار اٹھا کر کھا رہا ہے، نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمایا شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑو، اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا رہا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کو ہم بالکل معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، وہ ہے برتن کا صاف کرنا، برتن کا صاف کرنا۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ برتن صاف کرنے کا کہتے ہیں، جب جان کے اوپر بنی ہو تو تب کیا کرے بندہ؟ جب جان کے اوپر بنی ہو اور بالکل یہاں تک آ جائے، ڈکار بھی نہ آ رہا ہو، تو بندہ تب کیا کرے؟ تو اللہ کے بندو، لو ہی اتنا برتن کے اندر جتنا کھا سکتے ہو، جتنا کھا سکتے ہو۔ اب مجھے اپنا پتا ہے کہ میں اتنا کھاتا ہوں، اب اس سے ڈبل یا 4 گنا لے لو تو ختم، ظاہر بات نہیں ہوگا، ظاہر سی بات نہیں ہوگا۔ اب اپنی حیثیت کے مطابق یہ جتنا میں کھاتا ہوں، ہر بندے کو اندازہ ہوتا ہے، اتنا لے، اس میں سے کھا لے، اگر پھر بھی بھوک باقی ہے تھوڑا سا اور لے لے اور کھا لے، کوئی منع ہے اس کے اوپر؟ نہیں۔ پہلے ماشاءاللہ 3-4 بندے بیٹھے تو 10 بندوں کا کھانا لے لیا اور کھایا، جب دیکھا یہاں تک آ گیا، اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اٹھایا اور ڈبے کے اندر پھینک دیا، اٹھایا اور ڈبے کے اندر پھینک دیا۔ جبکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس نیکی کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ نیکی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلْيَسْلُتِ الصَّحْفَةَ، آپ فرماتے ہیں برتن کو صاف کرے، جب کھانا کھا لے تو پلیٹ اور برتن کو صاف کرے، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے کس کھانے کے حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی۔ جس کھانے کو اٹھا کر پھینک رہے ہو، ضائع کر رہے ہو اور اس کو ڈبے کی نظر کر رہے ہو، عین ممکن ہے اللہ نے برکت اسی میں رکھی ہو، تو بندہ کیا کرے گا؟ برکت اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کدھر ڈال کے آئے گا؟ اس لیے تو آج ڈبے موٹے تازے ہیں کہ نہیں؟ ڈبہ جلدی بھر جاتا ہے آج کا، یہ بلدیہ کا ڈبہ جلدی بھرتا ہے نا، برکت اسی میں جاتی ہے سر۔ تو برکت اٹھا کر کہاں ڈال دی؟ ڈبے کے اندر ڈال دی۔ آپ فرماتے ہیں برتن صاف کرو، جب کھانا کھا لو تو برتن صاف کرو، اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے کس کھانے کے حصے کے اندر، کس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ تو اللہ نے برکت دی تھی، اللہ اس کی برکت کو اس کی پلیٹ تک لے کر آیا، اللہ برکت کو اس کے منہ تک لے کر آیا۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ جب کھانا بچتا ہے برتن صاف نہیں کرتا، اٹھا کر ڈبے میں پھینکتا ہے، گویا کہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تیری دی برکت کی ضرورت نہیں مجھے۔ یہی مطلب ہوا نا، جب اللہ منہ تک لے کر آیا ہے، اور کیا چاہیے بندے کو؟ آج پریشان ہے جناب، کرتا ہوں پوری نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، جتنا کماتا پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، آج ہم برکت کو تو خود ادھر ڈال کر آتے ہیں، برکت کو خود اپنے گھر سے نکال کر آتے ہیں، اور اس برکت کو خود اپنے ہاتھوں سے الوداع کر کے آتے ہیں، السلام علیکم چلی جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو برکت کیسے آئے گی؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 کے لیے، اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ آج بندہ 1 ہو یا 10 ہو، کھانے میں برکت۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کھانا تھوڑا ہوتا تھا، بندے زیادہ ہوتے تھے، کھانا بچ جاتا تھا، بندے۔ آج کھانا بھی زیادہ ہوتا ہے، بندے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ گیا نا، برکت چلے گی۔ کیوں؟ اٹھا کر ہم خود پھینکیں، برکت کو اٹھا کر ہم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کس کھانے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نیکی ہے، حالانکہ وہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کام ہم روزانہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روزانہ کرتے ہیں، اور اب ہر بندہ کرتا ہے، لیکن وہی بات ہے، اہمیت کچھ زیادہ نہیں ہے، کچھ زیادہ اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، جن کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام سمجھ کر ہم نے ان کو چھوڑا، اور اتنی بڑی محرومیوں کا ہم شکار ہو گئے، اتنی بڑی محرومیوں کا ہم شکار ہو گئے۔ چھوٹے کام سمجھے، ان کو چھوڑ دیا، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں شیطان حملہ آور ہو گیا، مسلط ہو گیا۔ اسی طرح جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ صاف کیا، منہ صاف کیا، یہ جا رہا ہے ڈبے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھا لے فلا یمسح یدہ بالمندیل، اپنے ہاتھ کو مندیل کے ساتھ صاف نہ کرے، حتی یلعقہا او یلعقہا، یہاں تک کہ انگلیاں خود چاٹ لی یا کسی اور کو چٹوا لی۔ ہم تو حیران ہو کہ کسی اور کو کیسے چٹوائے، ہم تو خود بھی نہیں چاٹتے تھے، خود بھی جو نہیں چاٹتا وہ دوسرے کے بارے میں ہے، یہ کیسے ہو؟ آپ فرماتے اس وقت تک ہاتھ کو رومال کے ساتھ، رومال کا لفظ آپ نے بیان فرمایا ہے، رومال کے ساتھ ساتھ
نہ کرے جب تک خود نہ چاٹ لے یا دوسرے کو نہ چٹا لے. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ. یہاں پر بھی آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی. فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے کھانے کے کس حصے کے اندر تمہارے لیے برکت چھپا کر رکھی ہے. اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي. جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھا لے تو اپنی انگلیوں کو چاٹے, ان کو چاٹ کر صاف کرے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ. اس کو نہیں پتا کہ اس کی ان انگلیوں میں سے کس انگلی کے اوپر برکت لگی ہے. جن انگلیوں کے ساتھ کھایا اس کو نہیں پتا کہ ان انگلیوں میں سے کس انگلی کے اوپر برکت لگی ہوئی ہے, اس کو علم نہیں ہے. لہذا اس کو صاف کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو چاٹ لو. دھونے اور صاف کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے چاٹ لو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چاول کے آخری دانے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو. کیا نہیں ہو سکتا ایسا؟ اب ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ اترتا ہوا تو نہیں دیکھتے نا برکت کو, یہ تو اللہ کو پتا ہے. تو ہو سکتا ہے چاول کے آخری دانے کے اندر جو تیری انگلی کے اوپر لگا ہوا ہے اسی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو. وہ کھانے کا وہ حصہ جو تیری انگلی کے اوپر لگ گیا کھاتے ہوئے اسی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو. روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور کھانے کی چیز کا ٹکڑا, ذرہ جو بالکل معمولی ہے تیری نظروں میں, اللہ نے اسی کے اندر برکت رکھی ہو. اگر تو اس کو صاف کر دے گا تو کیا کرے گا؟ برکت کو صاف کر کے پھینک دے گا. اور کچھ لوگ اب کیا کہیں, پہلی بات وہی ہے کہ معمولی سمجھتے ہیں. بالکل اگر کسی کو کہا بھی جائے تو میری اتنی عزت ہے, اتنا میرا سٹیٹس ہے, وقار ہے, فلاں ہے فلاں ہے, انگلیاں چاٹوں گا تو لوگ مجھے بدو سمجھیں گے, انگلیاں چاٹوں گا تو لوگ گنوار سمجھیں گے. اتنا بڑا جناب یہ ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ہے, فلاں ہے فلاں ہے, انگلیاں چاٹ رہا ہے. اتنا اس کو بھوک پڑی ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی, میں نے پہلے بات کی ہے, اس وقت تک کسی قوم کو عزت نہیں دے سکتا جب تک کوئی قوم اپنے نبی کے احکام کی پیروی نہ کرے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی باتیں زیادہ لگتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاتی رہے, طریقہ جاتا رہے, مخالفت ہوتی رہے اور ان چیزوں کو چھوڑتا رہے, تجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگ عزت کے اوپر سوال کریں گے اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے, لوگ فلاں بات کریں گے, لوگ عیب نکالیں گے, لوگ نقص نکالیں گے. ان باتوں کی اے مسلمان آج تجھے زیادہ پرواہ ہے, اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی. کہتا ہے انگلیاں چاٹوں گا لوگ گنوار سمجھیں گے. دیکھتے رہی ہو یہاں پر معزز آدمی ہے سارا, او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی کوئی عزت والی چیز ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر؟ وہی بات ہے, جب سے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا آج مجھے اپنی عزت زیادہ پسند ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی عزت نہیں. آج میرے نزدیک میرا احترام زیادہ ہے. میں اپنے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. نبی کی حدیث چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے عزتی کروں مجھے برداشت ہے, بے ادبی کروں مجھے برداشت ہے, گستاخی کروں مجھے برداشت ہے, اور احترام کے خلاف جاؤں مجھے برداشت ہے. لیکن مجھے اپنا احترام کیا ہے؟ نہیں بھائی صاحب میں یہ نہیں کر سکتا. آپ کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگی, میں ایسا نہیں کر سکتا. میری عزت کا مسئلہ ہے, میرے وقار کا مسئلہ ہے, میری شان کا مسئلہ ہے. تو ایسی قوم کو پھر جوتے ہی پڑیں گے, ان کے اوپر پھولوں کی بارش نہیں برسے گی. یہ معمولی سی چیز, بالکل کوئی اہمیت ہمیں دیتے, بالکل جس چیز کو کوئی ہم اہمیت نہیں دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ ان انگلیوں میں سے کس انگلی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. لہذا جب کھانا کھا لو تو ان کو کیا کر لو؟ چاٹ لو. دھونے اور صاف کرنے سے پہلے, دھونا تو ویسے ہی ہے, اب چاٹ لیں گے نبی کی سنت کے اوپر, عمل بھی ہو جائے گا, برکت بھی, فائدہ اپنا ہو جائے گا. اور میں نے شروع میں 3 مثالیں دی ہیں
کہ کسی نیکی کو ہم معمولی سمجھ کر ممکن ہے چھوڑ دیں اور اللہ نے اسی وجہ سے گناہ معاف کرنے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ 3 مثالیں دی ہیں نا میں نے آپ، معمولی سے کام، اور ایسے بندوں نے کیے جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، نیک کام کیا، اللہ کو پسند ہے، سارے گناہ معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ تو آج ہمیں اپنے سٹیٹس کی پڑی ہے، وقار کی پڑی ہے، سوٹ بوٹ کی پڑی ہے اور سب چیزوں کی پڑی ہے، لیکن ان چیزوں کو بالکل ادنا سا 1% بھی درجہ نہ دیتے ہوئے بالکل ان کو بھلا چکے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے نا وہ بالکل اپنے ذہن سے نکال چکے ہیں اور اپنے عادت سے نکال چکے ہیں۔ اسی طرح کھانا جب کھا لیا تو کھانا کھانے کی دعا بھی ہم نہیں پڑھتے، یا بالکل کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی۔ کسی کو تو پہلی بات علم نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو یاد ہی پتہ ہوتا ہے لیکن یاد کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوتا ہوگا کہ بھول جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بھول جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر میں اور آپ اس کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ بھولے گی بھی نہیں۔ اور یہ کام تو ہم کرتے ہی ہیں، روزمرہ کی عادات ہے، یہ ہمارا روٹین ورک ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اگر جینا ہے تو یہ کام کرنا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کو بھی معمولی سمجھا ہم نے، اور اس کو جو ہے نا بالکل یا تو یاد نہیں، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو بلا دیتے ہیں، اور اس کی کچھ زیادہ اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ جبکہ مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعاما، جس بندے نے کھانا کھا لیا، فقال، کھانا کھانے کے بعد کہا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں، اطعمنی ھذا، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اور مجھے یہ کھانا عطا کیا، من غیر حول منی، میرا بس نہیں چلتا تھا، ولا قوت، میری طاقت کی بات بھی نہیں تھی، میری طاقت بھی نہیں تھی یہ کھانا حاصل کرنے کی یا کھانے کی، اور میرا زور بھی نہیں چلتا تھا، میرا بس بھی نہیں چلتا تھا۔ تو اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور مجھے کیا کیا، یہ کھانا عطا کیا، کھلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، چند لفظ آپ فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے حسن سند کے ساتھ۔ کھانا بھی کھانا ہے، لازمی کھانا ہے، اس کے بعد یہ چند لفظ پڑھ لو، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کوئی سودا مہنگا تو نہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کام معمولی سا ہے، وہی بات ہے، ہم نے اہمیت نہ دیتے ہوئے اور اسی طرح سے کچھ زیادہ اس کی طرف توجہ نہ کرتے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اس لیے آج محرومیاں ہمارے سامنے، ہر طرف ہمیں جو ہے نا محرومی نظر آتی ہے، کہیں سے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں معمولی سمجھ کر، کچھ اہمیت نہ دے کر۔ تو جو بندہ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانا بھی خود کا رہا ہے، گناہ بھی معاف کرا رہا ہے۔ یہ فائدہ ہے سنت کے اوپر عمل۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، کون سا فرض ہے، اب چھوڑو اس کو، کون سا فرض ہے، کون سا جو ہے نا دین کا رکن چلا جائے گا اگر دعا نہیں پڑھیں گے کھانے کے بعد کی۔ اللہ نے موقع دی، ہم رخصت کر رہے ہیں۔ تو یہ فائدے ہیں سنت کے اوپر عمل کرنے کے، اور یہ فائدے ہیں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننے کے، ہر نیکی کو اہمیت دینے کے، یہ فائدے ہیں۔ اسی طرح کام کے اوپر جاتے ہیں، آپ سب جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں کہ نہیں، روم سے نکلتے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں، کام کے اوپر اپنے کام پر جا رہے ہیں،
ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں، آفس دفتر جا رہے ہیں، یا اسی طرح جس کا جو کام ہے اس کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر ایک کام کر لے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ کیا؟ گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے۔ نکلتا ہر بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، روم سے نکلتا ہے، بلڈنگ سے نکلتا ہے، ہر بندہ جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو تقریباً روزانہ ہی نکلتے ہیں۔ وہ کوئی نظر بند تو نہیں ہوتا، سب ہی نکلتے ہیں روزانہ۔ بہت سارے نہیں بول رہے، ڈرے نہیں بھائی، ٹھیک ہے وہ چیکنگ چل رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ تو نکلتے ہیں نا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیں، نکلنا تو ویسے ہی ہے، چند کلمات پڑھ لیں، اس کا فائدہ سنیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت گزار تھے، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ بھی ہمیں آتا ہے، توکلت علی اللہ یہ تو ویسے ہی بولتے ہیں روزانہ کی گفتگو میں، توکل اللہ، توکلت علی اللہ، آگے کیا بچ گیا؟ وہ ویسے ہی آتا ہے، دعا یاد ہوگی ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلتا ہے یہ الفاظ کہتا ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں۔ کائنات کے اندر اگر کسی کی ذات کے اوپر مجھے یقین ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کے اوپر یقین کر کے، اعتماد کر کے، توکل کر کے، بھروسہ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ کالی بلی آئی تو واپس آئے گا، جس بندے کو پسند نہیں کرتا دیکھ کر توبہ توبہ نعوذ باللہ، تو سامنے آ گیا اب نہیں ہوگا، چلو واپس آ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ کیا معنی؟ یعنی باہر جا رہا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے وہی میرے کام کرے گا، اگر کام بنے گا تو اسی کی توفیق سے بنے گا، نہیں بنے گا تو اسی کی مرضی ہوگی۔ توکلت علی اللہ، دیکھیں دعا بھی ہے، عقیدہ بھی سکھایا جا رہا ہے، دعا کی دعا ہے اور عقیدہ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، ولا حول، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مجھ میں، فتنے اور شر سے دور ہونے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی نیک کام کرنے کی، درست کام کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، الا باللہ، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو میں دنیا کے کسی فتنے، شر اور برائی سے نہیں بچ سکتا، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو میں کبھی کوئی کام درست کر ہی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یقال حینئذ، جب یہ الفاظ کہہ کر باہر نکل رہا ہوتا ہے گھر سے، اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا، تیری رہنمائی کی گئی، وکفیتا، اللہ تجھے کافی ہو گیا، وبقیتا، اور ہر برائی، تکلیف، شر اور فتنے سے بھی اللہ نے تجھے بچا لیا۔ فتتنحى له الشیاطین، شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے۔ فتتنحى له الشیاطین، شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، اس کے راستے میں نہیں آتے۔ فیقول له شیطان آخر، دوسرا شیطان انہیں کہتا ہے یا اس شیطان کو کہتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھا، کیا کہتا ہے؟ کیف لک برجل، اس بندے کے اوپر کیسے قابو پائے گا، کیسے حملہ کرے گا، قد ہدی وکفی وبقی، جس کی رہنمائی بھی اللہ کرے، جس کو کافی بھی اللہ ہو، جس کو اللہ بچائے، جس کی اللہ خود حفاظت کرے، اب تو کیا کرے گا، کر لے گا اس کا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، میرے پاس ہے نہیں، وہ صبح صبح نکلتے ہیں اور ڈالی ادھر وہ لپی اور ادھر
سر بھی مارتے جا رہے ہیں اور گھر سے بھی جا رہے ہیں، تو آگے کون آئے گا پھر کہتے ہیں جی کالی بلی آ گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں بندہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، بری خبر ملی تھی، ایسے حادثہ ہو گیا۔ چند لفظ ہیں جو یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان خود دوسرے شیطانوں کو کہہ رہا ہے اس بندے کو کیسے قابو کرو گے جس کی حفاظت بھی اللہ خود کرے، جس کو اللہ خود کافی ہو، جس کی رہنمائی اللہ خود کرے، کیسے اس کو قابو کرو گے؟ وہی بات ہے، معمولی سمجھ کر بھول گیا، چھوڑ دیا، اس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور جب کوئی بیوی بچوں والا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی ہمیں پتا ہے، بیوی سے ناراض ہوتا ہوا، کپڑے سے استری نہیں کیا، جوتا پالش نہیں کیا، ٹائم پر کام ہی نہیں کرتی ہے، اس طرح غصے ہوتا ہوا شیطان کیا کرتا ہے، یہ دعا بھلا دیتا ہے، ایسے ہی گیا پھر گیا تو پھر گیا، ایسے ہی گیا تو پھر گیا۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلیں، روم سے نکلیں، رہائش سے نکلیں، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کا محافظ ہوگا، اور جس کا اللہ محافظ ہو اس کو کائنات کی کوئی چیز تکلیف، پورے شیطان کیا ہو جاتے ہیں، راستہ چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اب ہمارا کام نہیں رہا اس کے آگے، شیطان راستہ چھوڑ دیتے ہیں، شیطان۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کو ہم اہمیت نہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں، وہ ہے سوتے وقت وضو نہ کر کے سونا، سوتے وقت وضو نہ کر کے سونا۔ اس کے اندر اگرچہ ہم سے بہت زیادہ سستی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے، آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنتے ہیں کہ اس کو کیا ملتا ہے، کیا اس کے فائدے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس کی بہت ساری سندیں ہیں جن کی بنا پر یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، لوگوں اپنے ان جسموں کو پاک اور صاف رکھا کرو، اللہ بھی تمہیں پاک اور صاف کر دے گا، اللہ بھی تمہیں پاک اور صاف کر دے گا۔ اپنے اس جسم کو، بدن کو، اس جان کو، اس چمڑے کو کیا کیا کرو، صاف رکھا کرو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا، جو بھی بندہ رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، وضو کر کے رات کو سوتا ہے، إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، مگر ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ باوضو ہو کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس کے کپڑے کے اندر، اس کی چادر کے اندر، اس کے کمبل کے اندر اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من الليل، یہ رات کو وضو کر کے سونے والا، سوتے تو سب ہیں، نیند کرتے ہیں کہ نہیں، یہ رات کو وضو کر کے سونے والا، باوضو ہو کر بستر پر جانے والا، لیٹنے والا، لا ينقلب ساعة من الليل، یہ رات کو جب بھی کروٹ بدلتا ہے، جب بھی پہلو بدلتا ہے، الا قال، وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ رات کو موجود ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، فإنہ بات طاہرا، کیونکہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا، اس نے وضو کر کے بستر کے اوپر آیا تھا، باوضو ہو کر آیا تھا، باوضو ہو کر سویا تھا۔ جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بھی پہلو بدلتا ہے فرشتہ، اب جب فرشتہ ساتھ ہو، موجود ہو، شیطان کو آنے دے گا، شیطان کو بھی نہیں آنے دے گا، اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بھی دیکھتا ہے پہلو، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، دیکھا دوسرے پہلو، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ فإنہ بات طاہرا، تیرا یہ بندہ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا ہو کر کیا ہے، یہ اس حال کے اندر سویا ہے۔ فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کو ہم نے معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، ان کاموں کرنے پر فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، فرشتہ حفاظت بھی کر رہا ہے اور دعا بھی۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت چیزیں تو بہت ساری ہیں، ایک چیز ہے آیت الکرسی پڑھنا،
آیت الکرسی پڑھ کر سونا، یہ بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ پڑھتا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی بھی توفیق دے، تو پڑھتا ہے وہ، اور یقیناً اس کو وہ کچھ ملے گا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، یا جو آپ نے کہا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر سونا، اس کو بھی اہمیت نہ دیتے ہوئے، معمولی سمجھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یاد نہیں رہتی، پڑھنا بھول جاتے ہیں، یا کسی کو آتی ہی نہیں، کسی کو آتی ہے تو وہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتا، جبکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو زکوٰۃ اکٹھی ہوئی اس کا مجھے وکیل بنایا، اور وہ زکوٰۃ کی کھجور تھی یا غلہ تھا یا اناج تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ ایک گھر کے اندر رکھا ہوا تھا۔ یہ قصہ ذرا طویل ہے تو مختصر کرتا ہوں۔ اس گھر کے اندر رکھا ہوا تھا، اچانک کہتے میں ایک دن گھر میں داخل ہوتا، ایک بندے کو دیکھا، وہ جو ہے نا چلو بھر بھر کے کپڑے میں ڈال رہا ہے ادھر سے۔ میں نے پکڑ لیا، بھی تو کدھر سے آ گیا؟ زکوٰۃ کا مال ہے ادھر گھر میں رکھا ہوا، تو جو ہے نا اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اس نے مجھے واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، کرنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسی طرح سے پریشان ہوں، مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دے، آئندہ نہیں آؤں۔ تو کہتے ہیں مجھے ترس ہے اس کے اوپر، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا چل جا، آئندہ نہیں آنا۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے قیدی کا کیا بنا رات والے کا، جس کو پکڑا تھا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کیا تھا یہ؟ حضرت ابو ہریرہ کے آتے ہی آپ نے بتا دیا کہ تیرے قیدی کیا بنا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس نے اس طرح سے جو ہے نا اپنی عذر پیش کیا تو مجھے ترس ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا وہ دوبارہ آئے گا، تیرا خیال کرنا دوبارہ آئے گا، جھوٹا ہے وہ، دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انه سيعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيعود، کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا وہ آئے گا، مجھے یقین ہو گیا، ورنہ اس نے منتیں بڑی کی تھی چھوڑنے کے لیے، مجھے یقین ہو گیا، کیوں؟ نبی کی زبان سے نکل گیا تھا کہ وہ آئے گا، اس کا مطلب آئے گا۔ تو کہتے ہیں دوبارہ جب گیا اگلی رات تو پھر دیکھا آیا ہوا ہے، میں نے پھر پکڑا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ خیر اس نے پھر جو ہے نا منت سماجت کی، مجھے پھر ترسا، میں نے کہا چل جا کوئی بات نہیں۔ صبح آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، کہہ دیا کیا بنا، میں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے اس کو چھوڑ دیا ترس کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا خیال کرنا دوبارہ آئے گا، تیسری بار پھر آئے گا۔ تو کہتے مجھے پھر بھی یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا وہ آئے گا۔ اچھا جی تیسری رات گیا تو پھر دیکھا پھر آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، پھر روزانہ کہتا ہے نہیں آؤں گا، میں تجھے ترس کر کے چھوڑ دیتا ہوں، پھر تو آ گیا۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو کوئی نہیں سنوں گا تیری، آج تو تیری کوئی بات نہیں سنوں گا، آج تجھے کسی قیمت پر نہیں سنوں گا۔ آخر وہ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک بات تجھے بتاتا ہوں، اگر تو وہ کام کر لے تو شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نیکی کے ویسے بھی وہ لوگ پیاسے تھے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے بتا۔ تو یہ شیطان کہنے لگا اذا اویت الی فراشک، اے ابو ہریرہ جب تو اپنے بستر کی طرف آئے، فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی پڑھ لیا کر حتی تختم الآیہ، حتی کہ آیت کو ختم کر لے، پورا کر لے۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، جب تو آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر سوئے گا مسلسل پوری رات ایک اللہ کی طرف سے محافظ تیری حفاظت کرے گا۔ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح ہونے تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ کہتے ہیں فَخَلَّيْتُ سَبِيلًا، میں نے اس کو جانے دیا۔ بات تو بڑی فائدے کی بتائی ہے اس نے۔ جب صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا کہ اس نے ایک چیز بتائی مجھے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا بتائی؟ تو میں نے اس طرح بتایا کہ اس نے آیت الکرسی مجھے سکھائی کہ سونے کے وقت کیا کر، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تیرے لیے ایک محافظ کا انتظام کرے گا، تجھے شیطان سے صبح تک محفوظ رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ یاد رکھ یہ بات اس نے تجھ سے سچ کی ہے، ویسے وہ جھوٹا ہے، ویسے وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو کس سے ملاقات کر رہے تھے 3 راتیں، کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اب اللہ کے ولی ابو ہریرہ کو پتا نہیں ہے آگے والا کون ہے، سامنے بیٹھا ہے، پکڑا ہوا ہے اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ سے بڑا ولی کوئی ہوگا؟
سب سے زیادہ حدیثوں کو حفظ کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ کے اس ولی کو، صحابی کو پتہ نہیں کس سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو شیطان خود بتا کر گیا ہے، رات کو اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو، میرے شر سے بچنا چاہتے ہو، بستر پر آؤ، آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ حفاظت بھی کرے گا، مجھے بھی تمہارے قریب نہیں آنے۔ وہ خود بتا کر گیا ہے، خود بتا کر گیا ہے اپنی کمزوری وہ۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیسا وار کرتے ہیں اس کے اوپر۔ آخری بات، وقت تھوڑا سا میں نے زیادہ لے لیا آپ کا۔ آخری بات، آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو اکثریت کے گھر کے اندر چل رہا ہے، اور جی چلتے رہے عصر تک، اب پریشان ہو گیا۔ بس آخری بات، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ہمارے ہاں چل رہا ہے گھروں کے اندر، وہ ہے جناب جنات کا سایہ ہو گیا، آسیب آ گیا، بھوت آ گیا، تعویذ ہو گیا، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، مارے گئے، فلاں دشمن بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اگر ایک چیز کے اوپر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مصیبتوں سے دور رکھے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، بے شک یہ بیت الخلاء، قضاء حاجت کی جگہیں، یہ حمام، محتضرۃ، یہاں پر جن اور شیطان حاضر ہوتے ہیں، جن اور شیطان ان میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَدْخُلَ، جب تم میں سے کوئی بندہ حمام میں، بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کرے، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے بھی اور خبیث جنیوں سے۔ ان بیت الحمامات کے اندر، بیت الخلاء کے اندر آپ فرماتے ہیں جن بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں کوئی دعا پڑھے بغیر آئے اور ہم اس کے اوپر قبضہ کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں اور اس کو اپنے فتنے کے اندر مبتلا کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ داخل ہونے لگے بیت الخلاء میں تو کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جو بندہ بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ ضرور اس کو پناہ دیتا ہے، جو بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور پناہ دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح سے کیا کرے؟ پناہ مانگ کر جائے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی اس دعا کے پڑھنے سے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس دعا کے پڑھنے سے آج اکثریت کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ دعا کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح ترمذی کی روایت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جس کی روایت کرتے ہیں، اس میں بسم اللہ کا ذکر بھی ہے، بسم اللہ کا ذکر بھی ہے پوری حدیث۔ اس طرح سے آپ فرماتے ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا اراد احدهم ان يدخل الخلاء ان يقول بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جن کی آنکھوں کے درمیان اور اولاد آدم کے سطر کے درمیان جو چیز پردہ اور رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی آدم کا بیٹا بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو وہ یہ کہے بسم اللہ، یعنی جب بسم اللہ کہتا ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ جن کی آنکھ پر پردہ ڈال کر اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ کتنا مشکل ہے بسم اللہ! اللہ پردہ ڈال دیتا ہے شیطان کی آنکھ پر، جن کی آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، اور وہ اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا اس کو تکلیف بھی اللہ کے حکم سے نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے یہ چیز بھی جو ہم نے معمولی سمجھ کر چھوڑی ہوئی ہے اس کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث. انشاءاللہ یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوں گے اور پھر بیت الخلاء میں جاتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں رکھنا ہے اور نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں دایاں پاؤں رکھنا ہے. اور جب نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو ہم غیر معمولی سمجھتے ہوئے، اہمیت نہ دیتے ہوئے، چھوٹا جانتے ہوئے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ان میں سے ہر کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ہر کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور یہ جو آج بے برکتی ہے، برکت کا اٹھ جانا ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور اسی طرح یہ سارے کے سارا جو شر اور فساد اور فتنہ ہے، تو اس کے اسباب میں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا کر. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو تجھے راضی کرنے والا ہے، جس کے اوپر تو راضی ہوتا ہے. اور اے اللہ ہمیں ہر وہ کام، اس کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تو نے عذاب دینا ہے، یا جس کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے. اے اللہ ایسے تمام کاموں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اور اے اللہ ہم تجھ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کی سنت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی قرآن کی، اپنی کتاب کی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں عزت کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ. اور اے اللہ جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید کے اوپر ہماری موت ہو، نیک اعمال کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء کے ساتھ، متقی پرہیزگار اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. اور اے اللہ ہماری قیامت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمارے اوپر ہمارے حساب کو بھی آسان بنا دے. اور اسی طرح جنت کا راستہ بھی اللہ ہمارے لیے آسان کر دینا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور جنت الفردوس میں اے اللہ ہمیں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. تو وقت کچھ زیادہ لے لیا تو اس کے اوپر معذرت.